Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 23 of Computer Networks. Dear students, as usual, اس سے پہلے کہ آج کے لیکچر کی ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں, we will go back to the last lecture and we'll have a brief recap of the topics that we covered in that lecture. Students, پچھلے لیکچر کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا with the discussion of the third and the final network characteristic, and that was performance. اور پھر ہم لوگوں نے کچھ بات کی تھی about the different quantitative measures that can be used to judge or measure the performance of a computer network. اب اسٹوڈنٹس, پہلی quantitative measure جس کی ہم لوگوں نے بات کی تھی that was the delay. اور میں نے ڈیلے کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ ڈیلے از بیسیکلی the time that is spanned for the data or one bit of data to travel from one computer to the other inside that computer network. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ڈیلے کی کچھ ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں وہ ہوتی ہیں ڈپینڈنگ اپان وٹ اسپیسیفک فینومینا اور وٹ اسپیسیفک پروسیس از کازنگ دیٹ اسپیسیفک ڈیلے. تو کچھ ٹائپس ہم لوگوں نے دیکھی تھی. پروپگیشن ڈیلے, دیٹ از ڈیو ٹو دا ڈیٹا ٹریولنگ آن ٹو دا کاپر وائر اور دا آپٹیکل فائبر اور وٹ ایور دا ٹرانسمیشن میڈیم دیٹ یو ہیو. پھر کچھ سوئچنگ ڈیلے کی بات کی تھی, the delay that was introduced by hubs, bridges, packet switches, so all different kinds of hardware in our network, they cause the delay that is known as the switching delay. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ ایکسیس ڈیلے کی بات کی تھی, the third type of delay, and آپ کو میں نے بتایا تھا کہ similar to the process of CSMA CD, every computer on a network needs to access the medium. اور جتنی دیر اس کمپیوٹر کو ویٹ کرنا پڑے in order to access that specific medium so that it can transmit its data, that delay or that time that is spanned, that goes and counts itself in a specific type of delay جس کو ہم کہتے ہیں excess delay. Students, آخری ٹائپ جو ڈیلے کی تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا that is the queuing delay. Packet switches میں if you go inside, if you send your data to the packet switch, when there is a situation of congestion and the packet switch already has some specific packets in queue, تو کیا ہوگا کہ آپ کے پیکٹ کو جا کے کیو کی بیک پہ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ, so that the previous packets are sent on the medium and then it's going to be your turn. تو اسٹوڈنٹس یہ جو ڈیلے لاسٹ ٹائپ کی تھی in which your packet or the data has to wait inside that queue is known as the queuing delay. اب اسٹوڈنٹس یہ پہلی ہماری کوانٹیٹیو میجر تھی دیٹ ایکچولی الاؤز اس ٹو میئر اور جج دا پرفارمنس آف اے نیٹورک. اسٹوڈنٹس, دا سیکنڈ کوانٹیٹیو میئر دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ از دا تھرو پٹ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی تھرو پٹ از دا میئر آف ہاؤ مچ ڈیٹا یو کین سینڈ آن یور نیٹورک. پھر تھوڑا سا ہم لوگوں نے بات کی تھی اباؤٹ دا کانسیپٹ آف تھرو پٹ اینڈ دا بینڈ وڈتھ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں بینڈ وڈتھ اور تھرو پٹ جو ہے اس کو آپس میں کنفیوز آپ لوگوں نے نہیں کرنا. بینڈ وڈتھ از دا کیپیسٹی آف دا انڈر لائنگ ہارڈ ویئر. آپ کی جو ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں, آپ جو ہارڈ ویئر یوز کر رہے ہیں اس کی ایکچوئل کیپیسٹی کتنی ہے, دیٹ از بینڈ وڈتھ. وین اٹ کمس ٹو تھرو پٹ, تو دیٹ از ہاؤ مچ آف دیٹ کیپیسٹی یو کین یوٹیلائز اور یو آر یوٹیلائزنگ, دیٹ کاؤنٹس ٹوورڈز دا تھرو پٹ آف دیٹ نیٹورک. اس کے بعد اسٹوڈنٹس اسی تھرو پٹ کو ہم نے ایک اور سینونم کے ساتھ, جس کو ہم تھرو پٹ کی جگہ کئی بار لوگ یوز کر جاتے ہیں بٹ بیسیکلی دے آر ناٹ دا سیم, دے آر اے لٹل بٹ ڈفرنٹ, دیٹ از تھرو پٹ اینڈ دا اسپیڈ. تو ان دونوں کانسیپٹس کو ہم نے آپس میں کمپیئر کیا تھا اور میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی اباؤٹ اے روڈ آن وچ دا کارز آر گوئنگ سملر ٹو اے نیٹورک آن وچ دا پیکٹس آر ٹریولنگ, اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا تھرو پٹ اینڈ دا اسپیڈ. پھر اسٹوڈنٹس کچھ بات کی about the relationship of the delay and the throughput. اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ although theoretically we were not able to find any relationship between these two quantities, they are distinct, but there are situations where the computer scientists and the engineers have already established a relationship. ایک ایکویشن کو آپ نے دیکھا, میتھمیٹیکل ایکویشن, کہ جس میں ہم لوگوں نے افیکٹو ڈیلے کیلکولیٹ کی تھی based on the delay when the network is idle, plus we also use another factor that is the current
utilization of the network. تو وہ D is equal to D naught divided by 1 minus U. یہ جو ہم نے ایکویشن تھی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا, اور اس ایکویشن سے ہم لوگوں نے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو کنکلوڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایز دا یوٹیلائزیشن آف دا نیٹورک انکریزز دا ڈیلے ان دیٹ نیٹورک آلسو رائزز. اور اگر آپ نیٹورک کو اس کی 100% کیپیسٹی پہ چلا رہے ہوں تو دا ڈیلے کین ایون اپروچ انفینٹی, اٹ کین گو اینڈ کلائم دا ڈیزاسٹرس لمٹس. اسٹوڈنٹس اس کی وجہ سے وٹ وی کنکلوڈیڈ واز کہ بیسیکلی ایچ آف آر کمپیوٹر نیٹورکس ہیز ٹو ہیو اے تھریش ہولڈ اپ ٹو وچ اٹ کین آپریٹ. فار ایگزامپل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ گڈ آئی ایس پیز دیٹ آر فیمس ان گیونگ گڈ اسپیڈس دے ہیو اے تھریش ہولڈ آف 50% آف دیئر ٹوٹل کیپیسٹی, کہ 50% جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے 50% کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. اینڈ دین وین دا ٹریفک اسٹارٹس ٹو کلائم دیٹ اسپیسیفک لمٹ دے آئیدر موو ٹو a network with a higher capacity or they divide their network into small networks so that they don't have excessive delays. پھر اسٹوڈنٹس کچھ بات کی تھی about the third basic quantitative measure that also allows us to judge the performance of a network, and that measure is the jitter. اب یہ جٹر جو ہے اس کی بیسیکلی ہم لوگ دوسری دفعہ بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں, اور جٹر کے بارے میں آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ دیٹ از دا ویریئنس ان ڈیلے. ہر پیکٹ نیٹورک کو ٹرانزٹ کرنے کے لیے ایک جیسا ٹائم نہیں لیتا, اینڈ دس ویریئنس ان ڈیلے دیٹ دا پیکٹ ٹیکس ٹو ٹرانزٹ دا نیٹورک, دس ویریئنس آف ڈیلے فار ایچ پیکٹ دیٹ از اے کاز آف اے پروسیس دیٹ وی کالڈ ایز جٹر. اب اسٹوڈنٹس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جٹر جو ہے دیٹ از اسپیشلی اے پرابلم وین یو آر ڈیلنگ ود دا نیٹورکس دیٹ بیسیکلی آر ٹرانسمیٹنگ آئدر دا آڈیو اور دا ویڈیو. اور ایک ٹیلی فون سسٹم کی ہم لوگوں نے ایک ایگزامپل لی تھی, اور اس پروسیس کو تھوڑا سا اور جٹر کیسے ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کیا تھا. اسٹوڈنٹس لاسٹ آف آل وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف نیٹورکس, ٹو ڈفرنٹ اپروچز of networks that allow us to deal with this problem of jitter. Isochronous networks اور asynchronous networks. اور isochronous جو ہیں basically designed for audio or the video, اور اس میں different paths پر جب آپ audio یا video بھیجتے ہیں تو basically it is made sure کہ آپ کا جو delay آ رہی ہے دونوں paths کی that is supposed to be the same. Asynchronous میں the delay does not matter. You allow the packets to vary their delay. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ on the receiving end you employ certain protocols that fix this variation in delay before it is transmitted on to the receiver. اور اس کی وجہ سے we can actually do a correct playback without any flaws of our audio and the video. Students یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. آج کے لیکچر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ we are going to start off with چیپٹر نمبر 17 آف یور بک. آپ کا ایک مین سیکشن پیکٹس کے بعد جس کی ہم نے ذکر کیا تھا بہت شروع میں پہلے لیکچر میں, when I was talking about what main sections of this book or what are the main parts of this discussion that is going to be carried on throughout the course. تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مین سیکشن ہمارا انٹرنیٹ ورکنگ کا ہوگا. تو چیپٹر نمبر 17 basically starts off that section. اب اسٹوڈنٹس 16th جو آپ کا چیپٹر ہے پروٹوکولز اینڈ لیئرنگ, بیسیکلی ہم اس چیپٹر کو اسکپ کریں گے, ناٹ انکلوڈیڈ ان یور سلیبس. اور یہ جو آپ کا چیپٹر ہے بیسیکلی سارا جو ٹیکسٹ اس چیپٹر میں ڈسکس کیا گیا ہے دیٹ اسٹارٹس آف اور اٹ از بیسڈ آن دا ڈسکشن آف دا او ایس آئی ماڈل, آئی ایس اوز او ایس آئی ماڈل, اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ماڈل, 7 layers. یاد آئیں آپ؟ دوز were the layers, that was the model that we based our discussion on in the course of data communication. تو اس لیے میں نے اس 7 layers کی ڈسکشن کو, اس او ایس آئی ماڈل کی ڈسکشن کو میں نے جو ہے وہ اسکپ کر دیا ہے, اینڈ وی ول موو آن ود دا ڈسکشن آف چیپٹر نمبر 17. اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 17 talks about internet working. Internet working, its concepts, its architectures, its protocols, the hardware that we are going to use. تو انٹرنیٹ ورکنگ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر نمبر 17 میں. اسٹوڈنٹس اب تک پچھلے سارے چیپٹرز میں آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے اف یو ہیو
read through all the material from your book, you have followed my lectures. تو اب تک ہم نے لینس کے, لوکل ایریا نیٹورکس کے, اور وینس کو, ہم نے ان دونوں ٹائپس کے نیٹورکس کو انڈیپینڈنٹلی اسٹڈی کیا ہے. ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ پیکٹس ہماری ٹیکنالوجی کیا ہے, لوکل ایریا نیٹورکس کی تھوڑی سی ہم لوگوں نے بات کی, اور پھر ڈفرینٹ لوکل ایریا نیٹورک یا لینڈ ٹیکنیکس ہم نے پڑھی. ایتھرنیٹ, وہ بس, اسٹار, ایپل ٹاک, آل دوز ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیکنیکس دیٹ کین بی یوزڈ اف یو وانٹ ٹو ڈپلوائے اے لین ان یور پریمیسز. اس کے بعد ہم لوگوں نے جمپ کیا ٹو دا ڈسکشن آف وائڈ ایریا نیٹورکس, وینس, دا سیکنڈ موسٹ پاپولر ٹائپ آف دا نیٹورکس. اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم دیا اباؤٹ دا ڈسکشن آف وائڈ ایریا نیٹورکس, دین ٹاکڈ اباؤٹ سم ایگزامپل ٹیکنالوجیز ٹو. اسٹوڈینٹس, اس لیکچر سے آنورڈس ہم جو ہیں, ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی اسپیسیفک ٹائپ آف نیٹورک کے راؤٹنگ کی, ایڈریسنگ کی, ان چیزوں کی ہم لوگ بات کریں, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ کین وی جوائن ڈفرنٹ نیٹورکس, فزیکل نیٹورکس ٹوگیدر ٹو میک اے سنگل کمیونیکیشن سسٹم. انٹر نیٹورکنگ, نیٹورکس کو آپس میں ملانا. تو اس چیپٹر میں اس کو ہم آج اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس بیسیکلی اس سیکشن میں جو ہم آج سے اس چیپٹر سے شروع کر رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ڈفرنٹ کانسیپٹس دیٹ آر ایسوسیٹیڈ ود انٹر نیٹورکنگ. ہارڈ ویئر کیا ہم یوز کرتے ہیں ڈفرنٹ نیٹورکس کو, اسٹریٹ اوے تو ہم وائرس کے ذریعے اٹھا کے نہیں ملا سکتے, دیٹ از امپاسبل. سو وٹ از دا ڈفرنٹ پیس آف ہارڈ ویئر, دا اکوپمنٹ دیٹ وی یوز ٹو کنیکٹ ڈفرنٹ نیٹورکس. پھر اس ہارڈ ویئر کے ساتھ کیا کچھ سافٹ ویئر بھی ضروری ہے, وی آر گوئنگ ٹو لک انٹو اٹ. سافٹ ویئر کی جب بات آئے گی تو وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ دا پروٹوکولس. ناؤ یو شوڈ نو وین ایور یو آر انڈلجڈ ان ایکچولی ورکنگ آؤٹ ود دا کمیونیکیشن either inside a network or between the networks, you're always going to have some protocol working. تو protocols کی بھی بات کریں گے انٹرنیٹ ورکنگ کے لیے. Students, to start off today's discussion, سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ what is the motivation of internet working, what made us look into this specific topic of internet working, کیوں ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم different physical networks کو آپس میں ملا دیں. Let's look into this topic first. اسٹوڈینٹس, ہر نیٹورک ٹیکنالوجی جو ہے دیٹ کمز وتھ سم کنسٹرینٹس. ہر کسی کی کچھ لمٹس ہیں, ہر کسی کی کچھ اسپیشلٹیز ہیں, کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. آن دا ادر ہینڈ اٹ آلسو ہیز سم ڈس ایڈوانٹیجز. پروز اینڈ کونس کا جو کانسیپٹ ہے, اٹ آلسو از ٹرو فار ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکنالوجیز. فار ایگزامپل, آپ لوگوں نے یہ بہت ڈیٹیل میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کورس کے شروع کے پارٹ میں کہ لینڈ ٹیکنالوجیز یا لوکل ایریا نیٹورکس, دے آر گڈ for high speed communication when you're talking about a geographically limited area, when you're talking about a small premises. Students, wide area networks جو ہیں, WANs, آپ نے دیکھا کہ local area networks are not very suitable for communication between far off places. اور اس طرح کی communication کے لیے WANs are the best option. So basically ہر جو ٹائپ آف ٹیکنالوجی یا ہر ٹائپ آف نیٹورکنگ ٹیکنالوجی جو آپ کے پاس ہے, دیٹ از ناٹ فری ود ڈس ایڈوانٹیجز. ہر کسی کی اپنی اسپیشلٹیز ہیں, ہر کسی کے اپنے پروز ہیں, اپنے کونز ہیں. تو وٹ وی کین ایزیوم از دیٹ نو سنگل نیٹورکنگ ٹیکنالوجی از بیسٹ فار آل نیڈس. اسٹوڈینٹس, اس کا کیا بیسیکلی اس سے ہم نے کیا ایزیوم کیا کہ ہر ایسی آرگنائزیشن, ہر ایسی کمپنی that has a diverse type of needs, that is actually needing computer networks for different types of needs. اس کو شاید ویڈیو کے لیے بھی نیٹ ورک کی ضرورت ہو, اس کو شاید آڈیو کے لیے بھی نیٹ ورک کی ضرورت ہو. اٹ مائٹ بی نیڈنگ دا سیم نیٹ ورک ٹو ٹرانسفر اور ایکسچینج ڈیٹا. تو اتنی ڈائیورس جب آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں تو آبویسلی بیکاز نو سنگل نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی از بیسٹ فار اے اسپیسیفک یوز, تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا جب آپ تینوں ڈفرینٹ نیڈس کے لیے, سب ڈائیورس ٹائپس آف ریکوائرمنٹس کے لیے ایک نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی کو چوز کریں گے, تو ان دیٹ اسپیسیفک سینیریو یو آر گوئنگ ٹو ہیو ملٹیپل نیٹورکس. یعنی کہ کمپیوٹر نیٹورکس کا جو سینیریو ہے دیٹ ورکس بیسٹ فار این آرگنائزیشن دیٹ ایکچولی چوزز اے اسپیسیفک نیٹورک فار ایچ آف اٹس انڈیویژل نیڈس. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے دیٹ نیڈس اے لین ٹیکنالوجی ٹو کنیکٹ ڈفرنٹ computers within its premises. اس کیس میں the best option is going to be an ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی, کیونکہ آپ نے ایک آفس بلڈنگ کے اندر جو ہے اپنے کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنا ہے. سو دا بیسٹ آپشن سیمس ٹو بی ایتھرنیٹ. اب اسٹوڈنٹس, اگر ہمارا جو آرگنائزیشن ہے دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اس کی ایک سائٹ جو ہے کسی ایک جگہ پہ ہو اور دوسری سائٹ کسی اور سٹی میں ہو, تو the best option to interconnect these two buildings or sites seems to be a wide area network technology like frame relay. Students, this is the concept of the internet working. This was the basic concept that actually generated the need for internetworks. No single networking technology was sufficient for all needs. Every company is supposed to have more than one network. It actually increases the productivity and the profit to have more than one networks, each working well for a certain type of requirement. اب اسٹوڈنٹس, جب ہم نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا, یہ تو بات کر لی کہ نیٹورکنگ, انٹرنیٹ ورکنگ کیوں ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس نیٹورکس جو ہیں وہ ہمیشہ ایک آرگنائزیشن کے اندر بھی ہمارے پاس جو نیٹورکس ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی آف ڈفرنٹ ٹائپس. جب ڈفرنٹ ٹائپس کے نیٹورکس ہوں گے تو بیسیکلی دے شوڈ ایکچولی ورک ٹوگیدر, اینڈ دیٹ از ویئر انٹرنیٹ ورکنگ کمز ان ٹو پلے. یو نیڈ ٹو کنیکٹ آل دوز نیٹورکس, اینڈ دس از ویئر اے نیو کانسیپٹ is there that we are going to talk about, and that is the concept of universal service. Students, یہ universal service کا جو ہمارا concept تھا that started off, that became famous from the telephone scenario. Telephone companies کے scenario میں this concept was first introduced, and universal service, the concept is based on that if you are working in a telephone environment, every subscriber, every telephone user should be provided with a network that allows this user to reach any other user in any other part of the world. اب اسٹوڈنٹس, جب ٹیلی فون کی جگہ ہم لوگوں نے کمپیوٹر نیٹورکس کی بات کرنی شروع کی تو دس کانسیپٹ آف یونیورسل سروس شوڈ آلسو ہولڈ فار دا کمپیوٹر نیٹورکس. اسٹوڈنٹس, بیسیکلی اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام 1970s. اس ٹائم سے آنورڈس the companies started acquiring multiple networks. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہر اسپیسیفک یوز کے لیے کوئی ایک نیٹورک ٹیکنالوجی جو تھی دیٹ واز ورکنگ دا بیسٹ. تو کیا ہوا, ہر کمپنی نے اپنے ملٹیپل نیٹورکس جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیے. اب اسٹوڈنٹس, ملٹیپل نیٹورکس تو آ گئے, بٹ دیٹ کریٹڈ اندر پرابلم, اینڈ دیٹ پرابلم واز کہ ہر نیٹورک کے ساتھ جو کمپیوٹر اٹیچ ہے دیٹ واز فورس ٹو ورک ود اونلی دوز کمپیوٹرز دیٹ آر پریزنٹ ان سائڈ دیٹ نیٹورک. ہمارے پاس کوئی انٹرنیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے ہم ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں ملا سکیں. سو بیسیکلی دا کنسٹرینٹ کیم ان دیٹ فورسڈ ایچ کمپیوٹر ان اے نیٹورک ٹو اونلی ٹاک ٹو اونلی ایکسچینج دا ڈیٹا ود and to only send and receive to the computers that are present in the same network. Students, this is a big problem. آپ کے employee نے, if you're a company and you have more than one networks, then the scenario was like you have provided different small networks inside the same company, and your employee, depending upon the task, your employee has to shift from one network to the other to the previous one, to the third onwards. This was not productive. This wasn't adding into the profit. Har user ko, if that user needs to work with more than one computers, he was provided with more than one keyboards, more than one screens, and it forced that employee to jump, depending upon the type of work he is doing. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیٹورک والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے, اینڈ آل آف اے سڈن ہی نیڈس ٹو ایکسچینج سم ڈیٹا ود اے یوزر ان سم ادر نیٹورک. اب کیا ہوگا کہ ان دوز ڈیز دا امپلائی ہیڈ ٹو لیو دیٹ کی بورڈ, لیو دیٹ اسکرین, لیو دیٹ کمپیوٹر, شفٹ آن ٹو اندر ون
so that he can talk to the other computers present on a different network. Students, this was totally against the concept of universal service. Modern communication systems, the modern computer networks, they are working towards, or they wanted to work towards, an environment using which any user on any network can actually contact or exchange data with a machine that is present anywhere in the organization's network. This concept is known as universal service. Students, concept تو بہت clear ہے, but is this concept supposed to work, or was this concept able to work in the case of heterogeneous networks? Heterogeneous networks سے ہماری کیا مراد ہے؟ Heterogeneous networks وہ networks that are actually working on two different technologies, that are based on two different technologies. میں نے ڈیٹا کمیونیکیشن میں بھی آپ کو بتایا تھا, اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دس کانسیپٹ in the quick review that we did of 3 chapters, 3, 4 and 5 in this course. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ basically there are electrical incompatibilities between two different networks. یعنی آپ اسٹریٹ اوے دو ڈفرینٹ نیٹورکس کو ایک وائر کے ذریعے آپس میں نہیں ملا سکتے. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سملرلی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اور بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیو ڈفرینٹ فریم فارمیٹس. ایتھرنیٹ کا فریم فارمیٹ ڈفرینٹ ہے, فریم ریلے کا فریم فارمیٹ ڈفرینٹ ہے, اے ٹی ایم کا فریم فارمیٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سو بیسیکلی فریم فارمیٹس آر ڈفرینٹ, ایڈریسنگ اسکیمز آر ڈفرینٹ. So if you want to exercise this kind of universal service in your network, it is very difficult to actually make different networks work together that are working on two different network technologies. So students, based on these different types of frame formats and the addressing schemes, ہمارے جو bridges کا concept تھا that also failed. Bridges بھی اسی صورت میں کام کرتے ہیں when you are actually working with similar types of LAN technologies. Top students, this was a major problem. You have to have, پہلے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمیں ڈفرینٹ نیٹورکس کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر نیٹورکنگ ٹیکنالوجی جو ہے دیٹ از گڈ فار, اور دیٹ از بیسٹ فار اسپیسیفک نیڈس. ڈفرینٹ نیٹورکس ہوں گے ہمارے پاس, ابھی تک ہیں, بہت دیر سے چلے آ رہے ہیں. تو پھر اسٹوڈنٹس کس طرح سے ان سارے نیٹورکس کو ملایا جائے تاکہ وی آر ایبل ٹو پرووائڈ یونیورسل سروس ان آر کمپیوٹر نیٹورک. برجنگ کو ہم یوز نہیں کر سکتے بیکاز دیر آر کانفلکٹس اف یو آر یوزنگ ٹیکنیکس لائک برجز بٹوین ٹو نیٹورک ٹیکنالوجیز دیٹ ہیو ڈفرنٹ فریم فارمیٹس اینڈ دیٹ ہیو ڈفرنٹ ایڈریسنگ اسکیمس. اسٹوڈنٹس, the solution to this problem, or the process of actually providing this universal service, that was designed, that was discussed, and that was employed in the form of a concept that we are going to talk about, and that is known as internetworking. Now students, irrespective of all these frame formats differences plus the different addressing schemes, the researchers came up with a scheme, and that specific scheme allowed to actually interconnect different networks together, and the technique that we used was internetworking. اور جب آپ نے different physical networks کو آپس میں ملایا تو we called that specific network as an internetwork or an internet. Students, انٹرنیٹ کے کیس میں وہ جو ہم لوگوں نے ایک ڈفرینس پڑھا تھا, انٹرنیٹ ود اے اسمال آئی اینڈ انٹرنیٹ ود اے کیپٹل آئی, اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. A capital I internet is a generic term for the internet that we use to browse on every day. So it's an example network. جب آپ small I کے ساتھ ایک انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو it is just a generic term that means a combination of different physical networks. اب اسٹوڈنٹس, آپ کا جو انٹر نیٹورک ہے, I mean there are no restrictions on how many networks you can have.
There are no restrictions of how many users can use each network. You can have a few networks in an internet, small I, combination of physical networks. I'm not talking about that internet that you are browsing on every day, a capital I internet, but a small I internet can be made of a few networks. It can have thousands of networks. Now, there can be networks, there can be physical networks in that internet that can have no users at all. On the other hand, there can be some networks in the same internet that have hundreds and thousands of users connected. So basically, there is no restriction of size on an internet, and that is the best feature of actually interconnecting different types of networks. اب اسٹوڈینٹس کہنا بہت آسان ہے. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جناب ڈفرینٹ فزیکل نیٹورکس کو پکڑیں گے, چاہے ڈفرینٹ فریم فارمیٹ ہو, چاہے ڈفرینٹ ایڈریسنگ اسکیم ہو, اٹھا کے ہم ان کو آپس میں ملا دیں گے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ بائی یوزنگ انٹرنیٹ ورکنگ, اینڈ ویل کال the type of network that results as the internet or as an inter-network. But how is it possible to do that? ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈفرینٹ فریم فارمیٹس, ڈفرینٹ ایڈریسنگ اسکیمس, ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, difficult to connect, bridge won't work. Students, the physical connection of these different physical computer networks to make an internet, that is possible if we go and use routers. Students, router is a hardware device, and this is very physically, it is similar to a bridge. It uses both the hardware and the software. Hardware, students, جو ہے that is basically used to interconnect two different physical networks. اور سافٹ ویئر جو آپ کا ہوگا آن دا کمپیوٹرز ان ایچ نیٹورک پلس دا سافٹ ویئر آن دس راؤٹر, دیٹ از ویئر یو آر گوئنگ ٹو ورک بٹوین ٹو ڈفرنٹ نیٹورک ٹیکنالوجیز, اینڈ یو ول الاؤ دیز ٹو ٹیکنالوجیز ٹو ایکچولی ورک ٹوگیدر کنیکٹڈ بائی اے راؤٹر. اسٹوڈینٹس, سلائڈ کی جانب چلیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ایکچولی سی ہاؤ کین یو کنیکٹ ٹو فزیکل نیٹورکس بائی یوزنگ اے راؤٹر. اسٹوڈینٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یو ہیو ٹو نیٹورکس ان دس کیس, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاص بات جو اس فگر کی ہے دیٹ اے نیٹورک از ریپرزینٹیڈ بائی اے کلاؤڈ. آپ نے دو کلاؤڈس کو ایک اسکوائر یا ایک نیٹورکنگ ڈیوائس یا پھر ایک راؤٹر کے ذریعے آپس میں ملا دیا ہے, اینڈ یو آر ریپرزینٹنگ these networks with a cloud and not with a line, not with a circle. So the only thing this shows is that you have the full liberty of connecting any network by using these routers. ان دونوں نیٹورکس کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں نیٹورکس کی ٹیکنالوجیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ون نیٹورک کین بی اے لین, ادر کین بی اے وائڈ ایریا نیٹورک, بوتھ کین بی لینس اور بوتھ کین بی وینس. In other words, using a router, you can connect a network that is using Ethernet, a LAN technology, and on the other end, you can still have a frame relay network that is a wide area networking technology. So, a router can actually interconnect different networks using different technologies, and that includes different type of media, different type of physical addressing schemes, اور ڈفرینٹ فریم فارمیٹس. اب اسٹوڈینٹس, یہ جو ہم نے ایک دو نیٹورکس کو دیکھا, دو فزیکل نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹڈ بائی دا ہیلپ آف اے راؤٹر. اب یہ تو صرف دو نیٹورکس تھے. واٹ ہیپنس وین یو ایکچولی ٹاک اباؤٹ دا انٹرنیٹ. اب میں بات کر رہا ہوں انٹرنیٹ ود اے کیپٹل آئی, دا بگ انٹرنیٹ, جس میں thousands آف فزیکل نیٹورکس آر ایکچولی کنیکٹڈ ٹوگیدر. آپ براؤز کرتے ہیں, یو آر ان اے سٹی دیٹ از ہنڈریڈز آف مائلز فرام لاہور, اینڈ سٹنگ ان یور ہوم کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ, یو رائٹ www.vu
vu.edu.pk. You are connected with the internet. So what happens? آپ کا جو براؤزر ہے اٹ آٹومیٹیکلی ٹیکس یو آل دا وے ٹو لاہور ان دا سرور روم ویئر دس vu.edu.pk سرور از سیٹنگ. You are connected with a network that is called as internet, the one with the big I, that contains thousands and millions of different computer networks connected together. اسٹوڈنٹس یہ دو فزیکل نیٹورکس ایک راؤٹر سے جو کنیکٹڈ ہیں دیٹ از اے ویری اسمال انٹرپریٹیشن آف دا آئیڈیا دیٹ آئی وانٹ ٹو کنوے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ایک چھوٹے انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں. لیٹس گو آن ٹو دا سلائڈ ونس اگین اینڈ لیٹس سی more than 2 physical networks connected by using more than 1 routers. اب اسٹوڈینٹس سلائڈ میں دیکھیں کہ اس کیس میں we have 4 physical networks. Again you can see clouds and you can also see 3 routers connecting these 4 different physical networks. اب اسٹوڈینٹس اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کوئی بھی کمپنی یا آرگنائزیشن جو ہے وہ it does not use a single router to connect all its نیٹورکس, اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. دیر آر 2 مین ریزنز آف دیٹ. نمبر 1 از کہ آپ کا جو راؤٹر ہے دا فنکشنلٹی آف دا راؤٹر از سچ دیٹ اٹ مسٹ فارورڈ آل دا پیکٹس. جو بھی پیکٹ اس کے پاس آئے گا اس کو یہ پیکٹ جو ہے یہ ہر حال میں فارورڈ کرنا ہے. اب راؤٹر جو ہے بیسیکلی اٹس آلسو سملر ٹو اے برج, سو اٹ آلسو ہیز اے پروسیسر, اٹ آلسو ہیز اے میموری ان سائڈ. اور یہ راؤٹر بھی جو ہے یہ آپ کے فزیکل نیٹورک کے اندر جو آپ کا انٹرفیس ہے آئی او انٹرفیس جو آپ کا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ انٹرفیس ود دس راؤٹر, اٹ از ویری سملر ٹو جسٹ اندر کمپیوٹر سٹنگ آن یور نیٹورک. تو اگر آپ کے کمپیوٹر نیٹورک میں اگر ایک راؤٹر جو ہے وہ ہے تو اس کے ساتھ کنیکشن جو ہوگا دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری سملر ٹو اے کنیکشن ٹو اندر کمپیوٹر آن یور نیٹورک. اب اسٹوڈنٹس راؤٹر کے اندر بھی ایک پروسیسر ہے, راؤٹر کے اندر بھی ایک میموری ہے. تو اگر صرف ایک راؤٹر آپ یوز کریں ملٹیپل ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں ملانے کے لیے تو کیا ہوگا کہ دس پروسیسر ول بیکم انسفیشینٹ ٹو ہینڈل آل دا ٹریفک فرام 4 ڈفرینٹ ٹائپس آف نیٹورکس. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم ایک راؤٹر یوز نہیں کرتے, وی آلویز یوز مور دین 1 راؤٹرز. سیکنڈلی اسٹوڈینٹس واٹ ہیپنز اف یور راؤٹر کمز ڈاؤن. اگر آپ کا نیٹورک فیل ہو جائے, آپ کا راؤٹر فیل ہو جائے, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس اف یو آر اونلی ورکنگ ود اے سنگل راؤٹر تو ان دیٹ کیس آل دا ٹریفک ول بی ڈسکارڈیڈ. تو دا سیکنڈ ریزن از دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو ریڈنڈنسی ٹو امپروو دا ریلائبلٹی آف یور انٹرنیٹ. تو یو کین ورک ود ڈفرنٹ راؤٹرس تاکہ اگر ایک نیٹورک یا ایک راؤٹر جو ہے وہ فیل ہو جائے تو یو آلویز کین ہیو آلٹرنیٹ پاتھس ٹو آل دا ڈیسٹینیشنز دیٹ یو وانٹ ٹو ریچ ٹو. اسٹوڈینٹس یہ بیسک وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر وی ڈونٹ ایکچولی ورک ود اے سنگل راؤٹر فار ملٹیپل نیٹورکس, اینڈ دس سینیریو ریزلٹس ایز یو کین سی آن دا سلائڈ ایٹ دا مومنٹ ان وچ وی ہیو کنیکٹڈ 4 نیٹورکس بائی یوزنگ 3 راؤٹرس. اب جو آپ کا انٹرنیٹ ہے اس کیس میں اٹ کنسسٹ آف اے سیٹ آف نیٹورکس, and this scheme actually allows the organization to choose the number and the type of the network plus the number of the routers that the organization is going to use to interconnect them. اب اسٹوڈینٹس اسی نیٹورک میں جو کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی وائی وی ہیو ڈن دس انٹرنیٹ ورکنگ از, تو اس کا مقصد وہی تھا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو دا یونیورسل سروس اکراس ہیٹروجینیس نیٹورکس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر نیٹورک کے اوپر جو بیٹھا ہوا یوزر ہے دیٹ یوزر شوڈ بی ایبل ٹو ایکسیس آل ڈفرنٹ ٹائپس آف یوزرز دیٹ آر پریزنٹ آن دا ادر نیٹورکس کنیکٹڈ ٹو دا سیم راؤٹر اور کنیکٹڈ ان سائڈ دیٹ انٹرنیٹ آف یور کمپنی. دیٹ از دا مین پرپز آف پرووائڈنگ دا یونیورسل سروسز. تو اسٹوڈینٹس اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹو اچیو this universal service, یہ جو آپ devices دیکھ رہے ہیں, these routers that are being used to connect these 4 networks, these routers must agree among themselves to forward information from a source on one network to any specified destination
on any of the computer networks that are present inside that internet. So students, to allow different computers to actually do that any user can transmit anything to any of the destination present on any of the networks, this is again a difficult task. وجہ کیا ہے اس کی؟ The same reason, different frame formats, different technologies, different addressing schemes. So the secret of this router actually working, or the secret or the reason because of which we can actually provide universal service inside this kind of an internet, that lies in using a specific protocol software, and that protocol software is known as TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol. اب اسٹوڈینٹس یہ جو ہمارا TCP/IP ہے, that was basically designed when the local area networks were designed. میں نے آپ سے بات کی کہ بیسیکلی ARPANET was the first type of network that wanted to actually work towards making an internetwork, that wanted to connect its different computer networks. اور جو ARPANET آپ کا تھا at that time, that was actually a military organization. So military was the first one to actually start looking towards connecting different computer networks together. And they did the research on finding out this specific type of protocol software that can allow them to interconnect different physical networks having different technologies together in the form of an internet. Students, the most popular of this protocol software is the TCP/IP protocol suite. اب اسٹوڈینٹس یہ جو TCP/IP ہے, اس کو ہم آگے چل کے اگلا پورا چیپٹر جو ہے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ TCP/IP, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ دس اسپیسیفک پروٹوکول سوٹ ورکس بٹوین ڈفرنٹ فزیکل نیٹورکس ان سچ اے وے دیٹ اٹ ایکچولی پرووائڈز اس with an impression of, that actually provides us with an illusion of a virtual network. Actually آپ نے بہت سارے ڈفرینٹ نیٹورکس جو ہیں فزیکل نیٹورکس, ان کو راؤٹرس کے ذریعے آپس میں کمبائن کر دیا ہے, بٹ ہاؤ یو کین سیٹ اینڈ سی دا نیٹورک از جسٹ سملر ٹو دا کانسیپٹ آف این illusion, and that illusion is of a virtual network. سلائڈ پہ چلتے ہیں and let's look into this concept of the virtual network. Students, سلائڈ پہ دیکھیں کہ this basically shows you a virtual network. اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, the illusion of a single network that TCP/IP software provides to users and applications. اب students, this is very similar to when you actually connect with your internet. آپ یہ دیکھیں کہ you are unfamiliar when you are browsing, جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کسی بھی ویب سائٹ کو یا انٹرنیٹ پہ کسی بھی سائٹ کو ایکسیس کرتے ہیں, تو یو آر unfamiliar with what's going on inside or what's going on the other end of your connection with the network. آپ ایک specified network کے ساتھ connected ہیں. Now, how are you able to actually reach that website on some other corner of the world? That remains a virtual entity for you. So basically, for all the users that are connected with the internet, the TCP/IP protocol software or the TCP/IP suite, it provides an illusion of a virtual network. But students, originally this is not the case. This is not the actual network that you are connected to. Actually کیا ہو رہا ہوتا ہے, اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں and let me show you that. So this is the exact scenario. Students, اس سلائڈ میں دیکھیں کہ بیسیکلی یو کین سی آل دوز یوزرس لائک یور سیلف, آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, بٹ ان سائڈ دیٹ انٹرنیٹ یو آر اونلی کنیکٹڈ ٹو ون آف دا کمپیوٹر نیٹورکس دیٹ از اے پارٹ آف دس انٹرنیٹ. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو نیٹ 1, نیٹ 2, 5 ڈفرنٹ نیٹورکس نظر آ رہے ہیں دیٹ آر ایکچولی connected together by using hardware devices called routers, and the computers in these networks and the routers will run specific software
that we called as the TCP/IP protocol suite. اب اسٹوڈینٹس یہ فگر جو ہے دیٹ از اے ویری سمپل انٹرپریٹیشن آف این انٹرنیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں یہ ایک چھوٹا سا آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے جو کہ صرف 5 کمپیوٹر نیٹ ورکس کو آپس میں کمبائن کر رہا ہے بائی یوزنگ اے راؤٹر. لیکن اگر آپ اس ان سائڈ اسٹرکچر کو بھول جائیں تو یو اینڈ آل دا ادر یوزرس دیٹ آر کنیکٹڈ ٹو اینی ون آف دیز کمپیوٹر نیٹ ورکس فرام نیٹ 1, نیٹ 2 all the way to net 5, they will just think that they are connected to this big cloud surrounding all these computer networks. Lekin actually what's going on is, you can see it on the slide, different networks connected with different routers, and you can see different users connected to individually these nets. Doesn't matter what is the technology you are using, whether the computer networks are all local area networks or they are all WANs or they are local area networks and wide area networks. Students, اسی فگر کو, اسی کانسیپٹ کو اگر میں اور تھوڑا سا الیبوریٹ کر لوں, if I can work with thousands of different sites instead of just one, so that is the concept of, that is the basis of the internet with a big I that we have, that spans continents, that spans all over the world, and you can connect to that internet and browse any site in the world. So this is the virtual shape, this is the virtual scenario that an internet provides to all the users that are connected to any of the networks inside that internet. اب اسٹوڈینٹس ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بیسیکلی ڈفرینٹ کمپیوٹر نیٹورکس چاہے وہ ڈفرینٹ بھی ہوں, وی کین ایکچولی connect them by using some specific type of hardware called router and some specific type of software that we called as the TCP/IP protocol software. Students, TCP/IP آپ کو OSI ماڈل کا کانسیپٹ تو ہے, پروٹوکولز سے بیسیکلی آپ واقف ہیں, لیئرنگ اسٹرکچر سے آپ واقف ہیں, 7 لیئرس آپ لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھی ہیں when we were talking about the OSI model, Open System Interconnection Model. تو TCP/IP جو آپ کا پروٹوکول ہے, دا پروٹوکول سوٹ دیٹ وی کال ایز TCP/IP, کس طرح سے یہ کام کرتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ اس چیپٹر میں TCP/IP پروٹوکول کی کنسیپچول لیئرز میں جائیں گے, جا کے یہ دیکھیں گے کہ اس پروٹوکول کی کون سی لیئرز ہوتی ہیں, کتنی لیئرز ہوتی ہیں, اینڈ دین واٹ آر دا ڈفرنٹ فنکشنالٹیز آف ایچ آف دیز لیئرز. جس طرح سے آپ نے OSI ماڈل کے کیس میں فزیکل لیئر, پھر ڈیٹا لنک, پھر نیٹ ورک, آل دا وے اپ ٹو ایپلیکیشن, ہر لیئر کا ایک پرٹیکولر فنکشن تھا, ہر لیئر کچھ اپینڈ کرتی تھی یا کچھ فریگمنٹ کر لیتی تھی, کچھ اتار لیتی تھی یا کچھ لگا دیتی تھی آپ کے ڈیٹا کے ساتھ. اسی طرح سے ذرا سلائڈ پہ چلیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سی ہاؤ مینی لیئرز ڈو وی ہیو ان دا TCP/IP پروٹوکول سوٹ. تو اسٹوڈینٹس سلائڈ پہ دیکھیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ you can see that this TCP/IP protocols, it is basically organized into 5 conceptual layers. اب اسٹوڈینٹس کچھ لیئرز جو ہماری اس TCP/IP protocol suite کے اندر ہیں, these correspond to the layers of the same ISO model اور OSI model جس کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. اب ایک لیئر جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, that is the third layer, that is very specific to this TCP/IP protocol suite. And students, the reason for that is that basically this TCP/IP protocol suite was made for the specific purpose of internetworking, of connecting different physical networks together. تو آپ یہ دیکھیں کہ OSI model میں you don't have anything that is similar to this third layer or the internet layer. You only have internet layer available in this TCP/IP protocol suite. Students, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ OSI ماڈل میں ہمارے پاس ایک سیشن لیئر ہوتی تھی. اس کیس میں دیر از نو سیشن لیئر, اینڈ دا ریزن فار دیٹ از دیٹ OSI ماڈل واز میڈ وین دا سسٹمز, دا کمپیوٹرز دیٹ آر یوزنگ دا انٹرنیٹ, دیٹ آر یوزنگ دا نیٹورکس, دے ور لارج ٹائم شیئرنگ PCs. اب جو ہے وی آر ورکنگ ود لیپ ٹاپس, وی آر ورکنگ ود پرسنل کمپیوٹرز, ود اسمال کمپیوٹرز. تو سیشن لیئر جو ہے وہ بھی آبسلیٹ ہو گئی, اینڈ یو آر لیفٹ ود 5 layers.
جس طرح ہم نے OSI ماڈل کو دیکھا تھا اسی طرح ہم باٹم ٹو اپ چلیں گے. ڈیٹا فلو آپ کا اپلیکیشن سے فزیکل کی طرف ہوگا, لیکن دا فرسٹ لیئر از دا باٹم لیئر اینڈ دیٹ از دا فزیکل لیئر. اسٹوڈینٹس, لیئر 1 اٹ کورسپونڈس ٹو بیسک نیٹورک ہارڈ ویئر لیئر ان دا OSI ماڈل. جس طرح وہاں پہ فزیکل لیئر دیکھی تھی, اٹ از ویری سملر ٹو دیٹ, سیم فنکشنالٹی. اسٹوڈینٹس, لیئر 2 نیٹورک انٹرفیس, it is very similar to the data link layer of the OSI model, specifies how to organize data into the frames. یہی کام ڈیٹا لنک لیئر کا تھا OSI ماڈل میں. اب اسٹوڈنٹ تیسری لیئر دیٹ از ڈسٹنکٹیو آف دس TCP/IP پروٹوکول اینڈ دیٹ از دا انٹرنیٹ لیئر. اور یہ لیئر 3 جو ہے اسٹوڈنٹ اٹ اسپیسیفائی دا فارمیٹ آف دا پیکٹس دیٹ از سینٹ اکراس این انٹرنیٹ اینڈ دین اٹ آلسو فارورڈز دا پیکٹ. تو نیٹورک لیئر کا جو کام تھا OSI ماڈل میں وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے, پلس اٹ آلسو ورکس ود دا فارمیٹ آف دا پیکٹس اینڈ ورکس ود ڈفرنٹ نیٹورکس کنیکٹڈ ان دا فارم آف این انٹرنیٹ. اسٹوڈینٹس, لیئر 4 ویری سملر ٹو دا ٹرانسپورٹ لیئر, اسپیسیفائز ہاؤ ٹو انشور ریلائبل ٹرانسفر. اور اسٹوڈینٹس, لیئر 5 جو ہے آپ کی اپلیکیشن لیئر, سملر ٹو لیئر 6 اینڈ 7 ان دا OSI ماڈل, اٹ اسپیسیفائز ہاؤ این ایپلیکیشن کین یوز این انٹرنیٹ. اب اسٹوڈینٹس, یہ جو TCP/IP ہمارا پروٹوکول ہے دیٹ بیسیکلی ڈیفائنس دا ٹرم ہوسٹ کمپیوٹر. ایک ٹرم جو کہ اسپیسیفک ہے اس پروٹوکول کے لیے, دیٹ از دا ہوسٹ کمپیوٹر ٹو ریفر ٹو اینی سسٹم دیٹ از کنیکٹڈ ٹو این انٹرنیٹ. ایپلیکیشن اس کے اوپر رن ہو رہی ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے اندر کسی بھی کمپیوٹر نیٹورک کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہے تو TCP/IP پروٹوکول کی لینگویج میں وی کال اٹ ایز اے ہوسٹ. اب اسٹوڈینٹس, because of this TCP/IP protocol, it is possible for any pair of hosts to actually communicate with each other despite of the difference between their hardware and the frame formats. دونوں اسٹوڈینٹس جو ہوسٹ آپ کے ہوتے ہیں دیٹ از دا کمپیوٹرز کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ, اور آپ کے راؤٹرز دے بوتھ نیڈ دا TCP/IP پروٹوکول سافٹ ویئر. راؤٹرز جو ہیں دے ڈو ناٹ نیڈ دا لیئر 5 protocols for application because most of the times آپ کے راؤٹرز میں کوئی applications رن نہیں ہو رہی ہوتی. These applications are only present in the hosts, so they don't need the 5th layer of the TCP/IP protocol suite. However, in modern systems there are certain routers that are actually used to run these applications, but most of the times this layer 5 or the application layer is only a part of the host computers and not the راؤٹرز. اسٹوڈینٹس, یہ تو تھا ہمارا کانسیپٹ آف انٹرنیٹ ورکس, ہوسٹ کمپیوٹرز پلس دا راؤٹرز. اینڈ انٹرسٹنگلی فار یو وی آر آلریڈی فنشڈ ود چیپٹر نمبر 17 آف یور بک. پریشان مت ہوں, بہت چھوٹا سا چیپٹر تھا یہ. اٹ جسٹ از این انٹروڈکشن ٹو انٹرنیٹ ورکنگ. بیسیکلی سمرائز کر لیں اس سے پہلے کہ آج کے لیکچر کو ختم کریں. موٹیویشن ہم نے یہ دیکھا کہ کیوں انٹرنیٹ ورکنگ کی ہمیں ضرورت پڑی. اسٹارٹیڈ آف ود ڈفرنٹ ٹائپس آف نیٹورکس. یونیورسل سروس پرووائڈ کرنے کی ضرورت تھی بٹوین دوز ڈفرنٹ ٹائپس آف نیٹورکس. آپس میں کنیکٹ کرنا نیٹورکس کو بھی مشکل تھا بیکاز آل دا فزیکل نیٹورکس آر بیسیکلی یوزنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف فریم فارمیٹس, ڈفرنٹ ٹائپس آف ایڈریسنگ اسکیمس, اینڈ bridges cannot go ahead and connect them. So we went to the techniques that we called as انٹرنیٹ ورکنگ. اور جو کمبینیشن ہمارا ڈفرنٹ فزیکل نیٹورکس کا تھا دیٹ وی کالڈ ایز این انٹرنیٹ. اب اسٹوڈینٹس, انٹرنیٹ میں جب آپ ڈفرنٹ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یو بیسیکلی ڈو دیٹ بائی یوزنگ اے فزیکل ہارڈ ویئر اکوپمنٹ دیٹ یو کالڈ ایز راؤٹر. راؤٹر جو ہے اٹ از سملر ٹو اے برج, اٹ ہیز اے پروسیسر, اٹ ہیز اے میموری, اینڈ اٹ رنز اسپیسیفک ٹائپ آف سافٹ ویئر آن اٹ. سافٹ ویئر جو تھا that we related as a specific protocol suite that we called as TCP/IP protocol suite, and that is the most important of the protocols that your internet is based on. پھر اسٹوڈینٹس ایک ورچوئل نیٹورک کی بات کی کہ کس طرح سے جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو فار یو دا نیٹورک از جسٹ اے سنگل کلاؤڈ, اٹس اے ورچوئل نیٹورک, بٹ ان سائڈ دیٹ نیٹورک different computer networks might be working together that are connected by using a router. اس کے بعد اسٹوڈنٹس TCP/IP protocol suite کی ہم نے بات کی کہ based on which you can actually communicate or connect different networks together.
آپ نے دیکھا کہ 5 کنسیپچل لیئرز ہیں اور ہم نے ان لیئرز کو ریلیٹ کیا ود دا ارلیئر پروٹوکول ماڈل, دا OSI ماڈل دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ. فزیکل لیئر, پھر نیٹورک انٹرفیس لیئر, پھر انٹرنیٹ لیئر, دین ٹرانسپورٹ اینڈ دا application. And the last students we talked about the TCP IP protocol structure, اور اس کیس میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی کمپیوٹرز آپ کے انٹرنیٹ سے اٹیچڈ ہیں ان TCP IP language we call them as the hosts, and both the hosts and the routers run this TCP IP protocol that allows them to actually talk to or exchange data with all the other hosts that are present on that internet. So students, اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم لوگ ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں ہم لوگ اس TCP IP پروٹوکول سوٹ جو ہمارا ہے اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جائیں گے, اس کو تھوڑا سا اور اسٹڈی کریں گے, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز راؤٹرز, دا ایڈریسنگ اسکیمز دیٹ آر یوز. تو بیسیکلی آج ہم نے بہت ہائی لیول جو انٹروڈکشن لیا ہے اس کے ہر کمپوننٹ کو ہم لوگ ڈیٹیل میں جا کے اگلے کچھ چیپٹرز میں پڑھیں گے, اس انٹر نیٹ ورکنگ کے سیکشن میں پڑھیں گے. تو اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.